بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کچھ عرصے سے آئینی ترامیم کے بارے میں گفت و شنید ہو رہی ہے۔ چند ہفتے پہلے کچھ آئینی ترامیم پتہ چلا کہ اسمبلی کے اندر پیش ہونے والی ہیں، پھر سینٹ میں جائیں گی، پھر وہ منظور ہو جائیں گی، پھر اچانک اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور وہ پاس نہ ہو سکیں۔ اب پھر یہ شنید ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جائیں گے اور اب پھر وہ آئینی ترامیم جو پہلے ارادہ تھا پاس کروانے کا، ان کو پاس کروایا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آئینی ترامیم کیا ہے، اور اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آئینی ترامیم کیا ہے۔ یعنی آئینی ترامیم کا کوئی باقاعدہ ایسا کنفرمڈ مسودہ یا ایسا ڈرافٹ جو کہہ سکیں کہ یہ حکومت کی طرف سے آیا ہے، وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ عام لوگوں کو خیر چھوڑیے، پارلیمنٹ کے ممبرز کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود چند ایسی باتیں ہیں جو تکرار کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مسودہ کیا ہے۔ اس مسودے کا جو ایک غیر حتمی مسودہ ہے، اس کا جو ہمارے تک ڈرافٹ پہنچا ہے اور اس کے بھی اندر بھی کافی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور جب تک وہ پیش ہوگا اور پاس ہوگا تو اس میں اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا جو بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے، وفاقی آئینی عدالت، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ یہ اس کا سینٹرل تھیم ہے۔ میرے پاس جو مسودہ انٹرنیٹ سے مجھے حاصل ہوا تھا، کہ اس کے اندر تجویز کیا گیا تھا کہ 53 آئینی ترامیم ہوں۔ ان کے اندر میں نے گنا تو 29 ترامیم ایسی تھیں جو مجوزہ یعنی اس پرپوزڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے متعلق تھیں۔ یعنی اس کے متعلق اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کی مختلف آرٹیکلز کے اندر ترمیم کی ضرورت پیش آتی، کیونکہ جہاں کہیں سپریم کورٹ لکھا ہوا تھا وہاں اس کے ساتھ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی لکھا جائے گا۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے تو وہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کا بھی طریقہ کار ہے۔ تو 29 پوائنٹس ایسے ہیں جو صرف اس لیے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا مقصود ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اچانک ایک ارادہ نہیں ہے کہ ابھی ارادہ پیدا ہوا اور اچانک کے بن گیا۔ یہ بہت پرانا تجویز ہے، اور 2006 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے آپس میں بیٹھ کے میثاق جمہوریت طے کیا تھا، تو اس وقت یہ اس کے اندر ایک نقطہ موجود تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے گی۔ اگرچہ یہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی کہ یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے، لیکن اس کے اوپر کوئی اتفاق کی رائے نہ ہو سکا، اور خوف یہ تھا کہ اگر یہ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اتھارٹی میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، کچھ اتھارٹی شیئر ہو جائے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ، تو اس وقت ایک بہت طاقتور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس موجود تھے، افتخار چودھری صاحب۔ تو ڈر یہ تھا کہ وہ اس پوری ترمیم کو ہی ریجیکٹ نہ کر دیں، تو لہٰذا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹ تھی ججوں کی، اس کے طریقہ کار کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا، اور پھر وہ طریقہ کار بھی بدلنا پڑا تھا 19th کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ کے ذریعے۔ تو اس خوف کے مارے اس وقت یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا معاملہ 18ویں ترمیم میں نہیں آ سکا۔ لیکن اب اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ جو 29 ترامیم ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں، اس کے علاوہ کیا ترامیم ہیں جو اس کا حصہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک تو بڑی معصومانہ سی اس کے اندر چیز ہے کہ جو بنیادی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لکھے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، اب اس کے اندر انوائرمنٹ، اچھے انوائرمنٹ کی فراہمی، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ بھی ایک ترمیم ہے، مجوزہ ترمیم ہے جو اس میں کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اب ججوں کی تقرری کے لیے جو ایک کمیشن ہوتا تھا، جوڈیشل کمیشن،
اور اس کے بعد پھر ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی تھی. اب ان دونوں کو الگ الگ حیثیتوں میں نہیں ہوں گی, ان دونوں کو مرج کر دیا گیا ہے, اور اب وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر 4 پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے, 2 سینٹ سے ہوں گے, 2 نیشنل اسمبلی سے ہوں گے, آدھے اپوزیشن سے ہوں گے, آدھے ٹریجری بینچز سے ہوں گے, اور اس کے علاوہ ججز ہوں گے, اس کے علاوہ ایک وکیل بھی ہوگا, اور اس کو پریزائڈ کریں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں. تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے. ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. پہلے تو یہ مشروط تھا کہ ان جج کی مرضی بھی اس میں شامل ہو, لیکن اب جج کی مرضی اس میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اب صدر مملکت جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں. اور پھر صرف ججز کا تبادلہ نہیں ہے, بلکہ کسی ایک ہائی کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ ہو تو اس مقدمے کو دوسرے ہائی کورٹ کے اندر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں صدر صاحب. یہ بھی جوڈیشل کمیشن کی سفارش پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کورٹ چند معاملات میں جو تمام اختیارات خود سے رکھتی تھی, اب اس کے اندر پارلیمنٹ کا بھی اختیار کچھ بڑھ گیا ہے. ایک اہم ترمیم اس میں آرٹیکل 63A کے اندر ہے, جو کہ سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے, آج سے 2 سال پہلے, اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات کے مطابق ووٹ نہ دے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. حالانکہ 63A میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ عدالت نے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے لکھ دیا. اگرچہ بھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن کو سنتے ہوئے اس کو ریورس کر دیا ہے, اب ووٹ کاؤنٹ ہوگا, لیکن پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کو چانس پہ نہ چھوڑا جائے, اور اس کو بڑے واضح طریقے سے اب اس میں لکھنا چاہتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی کیا صورتحال ہوگی. تو ایک نقطہ اس کے بارے میں ہے. ایک جو سب سے قابل اعتراض نقطہ میری نظر میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا تعلق جوڈیشری سے نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں, ان کے بارے میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ جب ان کی 5 سال کی مدت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. وہ انتظار نہیں کرتے کہ ان کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. لیکن اب ترمیم کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تک ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئے گی وہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے, چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی اور الیکشن کمیشن کے 4 ممبرز بھی. اب ماضی میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سال ریپلیسمنٹ نہیں آئی, تو اس لیے ممکن ہے کہ اب ویسٹڈ انٹرسٹ اگر ہوگا تو یہ مدت اور بھی بڑھ سکتی ہے, 2 سال بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کافی طویل مدت تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور قابل اعتراض میرے نزدیک ترمیم مجوزہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں یا چیف الیکشن کمشنر ہیں, ایک بار ہی اپوائنٹمنٹ ہوگی ان کی 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد بلکہ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 2 سال تک وہ کسی آفس آف پرافٹ میں بھی نہیں جا سکیں گے. تو یہ بہت اہم بات تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبرز کو کسی موقع پہ ٹیمپٹیشن نہ ہو کہ ان کو ایک دوبارہ عہدہ ملے گا, تو اس لیے وہ حکومت کی کوئی سائیڈ لینے کی کوشش نہ کریں, یہ راستہ ہی بند کر دیا جائے. لیکن اب یہ راستہ پھر کھول دیا گیا ہے کہ اب نہ صرف یہ کہ وہ جب تک ریپلیسمنٹ نہ آئے وہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے, بلکہ یہ کہ ان کی ایک نئی ٹرم کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکے گی اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اس کے بارے میں قراردادیں پاس کر دیں. تو یہ سب سے قابل اعتراض میرے خیال میں مجوزہ ترمیم اس کی یہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ترامیم ہیں جن کا تعلق موسٹلی تو عدلیہ کے معاملات سے ہے, اور اس کا جو تھرسٹ ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ عدلیہ نے چونکہ اپنے اختیارات بہت زیادہ استعمال کرنے شروع کر دیے, بلکہ کچھ ایسی ایریاز میں بھی وہ چلے جاتے ہیں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا ایریا نہیں ہے. تو اب ان ترمیموں کے ذریعے ان کے دائرہ کار کو زیادہ واضح انداز میں ڈیفائن کرنا بھی مقصود ہے. یہ بھی ان ترامیم کا مقصد ہے. لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا یہ جو ترامیم جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ محض ایک ڈرافٹ ہے
جس کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی ایک نیا مسودہ آ جائے, نیا ڈرافٹ آ جائے, تو اس کے بارے میں کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی, کیا نہیں ہوں گی, اس کے بارے میں ہم حتمی طور پہ گفتگو اس وقت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آئندہ کسی مقام پہ کر لیں, لیکن جو اس وقت تک معلومات ہمیں حاصل ہیں اس کی بنیاد پہ یہ صورتحال ہے. حال ہی میں میری ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد سے ہوئی ہے, محترمہ شہری رحمان صاحبہ, جناب سید نوید قمر صاحب. انہوں نے بہت سی چیزوں پہ پلڈیٹ کو بریف کیا ہے کہ وہ کیا آئینی ترامیم ہے. ان کے خیال میں کہ جو 53 آئینی ترامیم کا مسودہ تھا, یہ کوئی بہت ہی میکسیملسٹ قسم کا مسودہ تھا, لیکن اب انہوں نے اس کو کاٹ چھانٹ کے 25 آئینی ترامیم پہ مشتمل ایک مسودہ تیار کیا ہے, اور وہ بھی حتمی نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے اپنے حلیفوں سے مشورے کرنے ہیں, اور جب وہ ہو جائیں گے تو پھر اس کو منظر عام پہ لائیں گے. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو پبلک میں لانا بہت اہم ہے, اور وہ جلد از جلد اس کو پبلک میں لانا چاہیں گے. لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اور جو ہمارے علم میں ہے, اس کی بنیاد پہ میں نے یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ نئی آنے والی حتمی طور جو ممکنہ طور پہ جو آئینی ترامیم ہے وہ کیا ہیں اور ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں.